کسی کو تاحیات نااہل کرنا پارلیمنٹ نے مدت نہیں لکھی تو نااہلی تاحیات کیوں؟ تاحیات نااہلی توبہ کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ تاحیات نااہلی کی کوئی تو منطق ہونی چاہیے۔ تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا ایسا نہیں کہ موڈ میں ہیں تو تاحیات نااہل کر دیں، کوئی قانون ہونا چاہیے یا مکھی پر مکھی مارے جائیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ صادق اور امین کی کیا تعریف ہوگی؟ کیا اس جج کے لیے بھی کوئی معیار ہے جو کسی کو صادق و امین کا ڈکلیریشن دیتا ہے؟ کیا خود جج اس معیار پر پورا اترتا ہے جو کسی اور کو امین قرار دے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا تعین آئین کے مطابق نہیں، الیکشن سر پر ہیں، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے ہونا چاہیے۔ تاحیات نااہلی کی کوئی تو منطق ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ موڈ میں ہیں تو تاحیات نااہل کر دیں۔ عامروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہ ڈالی؟ سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا ایک جج نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی لکھی، فیصل وارڈا نااہلی کیس میں مائنڈ چینج کیا، کوئی قانون ہونا چاہیے یا مکھی پر مکھی مارے جائیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، الیکشن سر پر ہیں، نااہلی کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے ہونا چاہیے، کنفیوژن نہ پھیلائی جائے۔ آئینی عدالت اور سول کورٹ میں فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آئینی عدالتیں ہیں جہاں آئینی درخواستیں دائر ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن قانون کے تحت اختیارات استعمال کرتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن تاحیات نااہل کر سکتا ہے تو اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوگا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے 62(1)(f) کے تحت نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکلا کے دلائل کے دوران ریمارکس دیے کہ کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ جھوٹ بولنے پر تاحیات نااہلی ہوگی اور پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے پر نااہلی 5 سال کے لیے ہوگی۔ کسی وکیل کے منہ سے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات نہیں آتی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ امین نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ساری زندگی کے لیے انتخاب نہیں لڑ سکتے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا صادق اور امین کی کیا تعریف ہوگی؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جب آرٹیکل 63 موجود تھا تو 62 کیوں لایا گیا؟ ایک جیسے آرٹیکلز کا کیا مقصد تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ ایک بار کوالیفائی نہ کرنے والے کو اگلے انتخابات میں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کہاں ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عامر نے سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا قانون بنوایا، کیا کسی عامر پر نااہلی کا قانون لاگو ہوا؟ عامروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔ عامر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے، منتخب ہو کر نہیں آتا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی۔ نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے نون لیگ کا امیدوار انتخابی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ فائق علی جمالی کی 10 سالہ نااہلی بحال ہو گئی۔ نون لیگ نے فائق علی جمالی کو کل بلوچستان اسمبلی کا ٹکٹ دیا تھا۔ نیب اپیل پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سماعت کی۔ سنگل بینچ نے نااہلی کی مدت 10 سال کے بجائے 5 سال کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ اور پی ٹی آئی بلہ واپس لینے سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج، تحریک انصاف کی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی گئی۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو سپریم کورٹ سے انصاف کی امید، کہتے ہیں امید ہے عدلیہ ان معاملات میں جلد از جلد مداخلت کرے گی۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ رجوع کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لینا ان کا مقصد ہے۔ بیرسٹر گوہر جو کہ سابق چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کر کے انصاف دے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے امیدواروں کی سکروٹنی نہیں کی گئی، ہمارے 800 سے زائد امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں اختلاف سامنے آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سینئر رہنما شیر افضل مروت نے الگ الگ پریس کانفرنسز کی، جن میں دونوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد شیر افضل مروت پریس کانفرنس کرنے پہنچ گئے۔
آگے بڑھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزموں پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل کو میڈیا کی کمرہ عدالت میں موجودگی یقینی بنانے سے متعلق عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ نے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے فیض آباد دھرنا کمیشن کو جواب جمع کرا دیا۔ سابق ISI چیف نے کمیشن کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیے۔ فیض حمید نے حکومت کے خلاف سازش کی تردید کی۔ ذرائع کے مطابق فیض حمید نے کمیشن کو بتایا ہے کہ انہوں نے حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک سے مذاکرات کیے۔ ہمارے پاس پلان ہے، پیپلز پارٹی عوام کی قسمت بدلے گی۔ اگلی بار 8 فروری کو دل کی تکلیف ہونی ہی ہے۔ دل کی تکلیف ہوتی ہے تو خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ رائے ونڈ میں دل کا کوئی اسپتال نہیں بنایا گیا، ہم بنا کر دیں گے۔ بلاول بھٹو کا رائے ونڈ میں جلسے سے خطاب، کہا پی ٹی آئی اور نون لیگ کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے، تنخواہیں دگنی کرنا چاہتے ہیں تو تیر پر مہر لگائیں۔ چودھری عبدالغفور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بلاول بھٹو نے پارٹی مفلر پہنایا۔ چودھری عبدالغفور نے بلاول بھٹو کو پنجاب کا روایتی کلہ پہنایا اور تلوار پیش کی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، ہم اس ملک کا قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے۔ اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 1 پہ ہونا ہی ہے، دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے یہاں رائے ونڈ میں مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، مفت اور معیاری جو صحت کے علاج ہے وہ دلوانا چاہ رہے ہیں۔ جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو ڈیزرونگ ہے، ان کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو مفت اور معیاری تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نون لیگ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں ہیں۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے۔ میرا مقابلہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ ہم نے آپ کے آمدنی جو آپ کا تنخواہ ہے اس کو ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں۔ اشرافیہ کی جماعتوں کا مافیا توڑنے لاہور آیا ہوں۔ بلاول بھٹو کا لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں PP 162 کے الیکشن دفتر کا دورہ۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ گرین ٹاؤن الیکشن دفتر میں بلاول بھٹو نے جالوں اور عوام سے ملاقاتیں کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کارکن میرے سفیر بن کر گھر گھر جائیں اور 10 نکاتی منشور پہنچائیں۔ آگاہ کر رہے ہیں آپ کو کہ بلاول بھٹو جو کہ لاہور میں موجود ہیں، وہ اس موقع پر پہنچے گرین ٹاؤن کا حلقہ PP 162، وہاں پر انہوں نے الیکشن دفتر کا دورہ کیا اور شہریوں کی اس موقع پر بڑی تعداد نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ گرین ٹاؤن الیکشن دفتر میں بلاول بھٹو نے جالوں اور عوام سے ملاقاتیں کی۔ مناظر اپنی اسکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں شاندار استقبال کیا گیا ہے بلاول بھٹو کا۔ اختیار سب کے لیے، MQM کا انتخابی منشور پیش کر دیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمیں ادھوری، نامکمل اور بے اختیار جمہوریت نہیں چاہیے، بلدیاتی، شہری اور ضلعی حکومت کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں MQM کا منشور عوام کے لیے آب حیات ثابت ہوگا۔ دیکھیے کراچی سے شعیب مختار کی رپورٹ۔ MQM نے انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ کنوینر MQM نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی بولے، 26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ جمہوریت کے ثمرات عوام کی دہلیز تک پہنچنے چاہیے۔ آئین میں ترمیم سے متعلق تجاویز ہمارے منشور کا حصہ ہیں۔ سیاسی جدوجہد کا مقصد پاکستان کی عوام کو پاکستان کی جمہوریت کے ثمرات سے مستفید کرنا ہے۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے، MQM کا منشور پاکستان کی عوام کے لیے آب حیات ثابت ہوگا۔ اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا۔ فاروق ستار نے مضبوط اضلاع کو مستحکم پاکستان کی ضمانت قرار دیا اور ملک میں ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی کے لیے 65 ملین گیلن پانی کا منصوبہ شروع کریں گے اور تباہ حال سرکولر ریلوے کے منصوبے کو بھی مکمل کریں گے۔ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے، زرعی آمدنی پر نہیں
वडेरों की आमदनी पर टैक्स लगा दें। मुत्तहदा रहनुमाओं ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने वादा किया कि कामयाबी हासिल करके लापता अफराद की बाजियाबी और महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान को वतन वापस लाने के लिए भी इक़दाम उठाएंगे। लाहौर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जदीद खतूत पर नया बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने नए स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। दिल के मरीजों के लिए पंजाब की सबसे बड़ी इमरजेंसी 6 हफ्ते में अपग्रेड की गई। सैयद मोहसिन नकवी की मुसलसल निगरानी और दौरों से काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं PIC का मयार जदीद प्राइवेट अस्पताल जैसा कर दिया। अवाम की खिदमत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर। लाहौर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जदीद खतूत पर नया बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने नए स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। दिल के मरीजों के लिए पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी 6 हफ्ते में अपग्रेड की गई। सैयद मोहसिन नकवी की मुसलसल निगरानी और दौरों से काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। PIC में पर्ची सिस्टम खत्म, जदीद टोकन सिस्टम मुतारिफ कर दिया गया। PIC का मयार जदीद प्राइवेट अस्पताल जैसा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम करके 6 हफ्तों में एमरजेंसी अपग्रेड की। मंसूबे पर लागत 40 करोड़ रुपए थी, सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। पंजाब के 100 से ज्यादा अस्पताल 31 जनवरी तक अपग्रेड कर लिए जाएंगे। पंजाब में आज से हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया। इमरजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह 6 हफ्ते में इसको पूरा एक दफ़ा तोड़ा और दोबारा नया बनाया। प्रोजेक्ट में जो पैसे साइन है उसमें से पैसे बच रहे हैं। 40 करोड़ हैं तो 30 समथिंग में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो जो हमारे 100 हॉस्पिटल जिनकी रीवैम्पिंग शुरू की है 31 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने बताया डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। भक्कर और लिया के अस्पतालों का मयार लाहौर के अस्पतालों जैसा होगा। अस्पतालों की नई और पुरानी तस्वीरें देखें तो वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल पर दिन रात काम किया जा रहा है। अस्पतालों के अपग्रेडेशन के दौरान इलाज बंद हुआ, न मरीज बगैर इलाज वापस गए। लाहौर का म्यू अस्पताल 5 रोज में तैयार कर लिया जाएगा। इसकी भी तस्वीरें जो पुरानी है ज़रूर देखिएगा, जो इसकी पुरानी हालत थी और अभी की। इसी तरह मुल्तान का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, कल हम इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। वो भी इतनी बुरी हालत में था कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने रात भी उसकी तस्वीरें देखी हैं, कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल पे डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। पूरा हॉस्पिटल बंद है, हमारे पे बड़ा प्रेशर भी है कि उसको जितना जल्दी खोल सकते हैं खोलें। डॉक्टर्स को भी मुश्किलात आई जितने दिन ये रीवैम्पिंग हो रही है। डेफिनेटली ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर्स को जो फिर डबल काम करके वो हिम्मत कर रहे हैं और कर रहे हैं। PIC में स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाई जाएगी। PIC लैब में मार्केट से आधे निर्ख पर टेस्ट कराए जा सकेंगे। बाईपास के मरीजों का इंतजार कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। PIC का 3रा फ्लोर जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ PIC सराय तामीर की जा रही है। फ्रंट पे इनकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाने जा रहे हैं, वो भी अगले 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी। मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर और बेस्ट लेबॉर्ट्री के साथ ये टेस्ट जो हैं वो मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह ताला। वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे बाईपास ऑपरेशंस की, उनको कैसे ख़त्म करना है। जो आ रहा है उसको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा, लेकिन ये 1 हफ्ता भी नहीं होना चाहिए, ये 1 दिन में ख़त्म होनी चाहिए। 3rd फ्लोर अभी कंप्लीट हो रहा है। अब इसका OPD और इसका इरफान ब्लॉक वो दोनों हैं, उसको हम देख रहे हैं कि कैसे ठीक करना है। वज़ीर आला पंजाब ने अपग्रेडेड एमरजेंसी का तफसीली दौरा किया, सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने ICU इको रूम देखे, नए बिस्तरों का मयार चेक किया। PIC में मरीजों की आमद से इलाज तक वज़ा निज़ाम का मुशाहिदा किया। अस्पताल के कॉरिडोर से मुल्हिका जगह पर मजीद पौधे रखने की हिदायत की। सैयद मोहसिन नकवी ने खुसूसी अफराद के लिए वॉशरूम्स बनाने का कहा। हर बेड पर कार्डिक मॉनिटरिंग सिस्टम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशें खुसूसन शोबा सेहत में मिसाली इक़दामात की तारीफ़ की है। गवर्नर पंजाब ने रिकॉर्ड मुद्दत में PIC इमरजेंसी के अपग्रेडेशन पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब से वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अवामी फलाह के मनसूबों और सूबाई मालियाती मामलात में बेहतरी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब को सरकारी जामियात में पिछली हुकूमत की 4 साल अदम तवज्जुही से ज़बूं हाली के बारे में आगाह किया गया। बलीगुर रहमान का कहना था कि लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मसनूई बारिश का एक तजुर्बा किया जा चुका है, दूसरा इसी माह किया जाएगा। धुआं उड़ाती गाड़ियों को रोकने समेत कई इक़दामात जल्द नजर आएंगे। लाहौर को स्मोक फ्री बनाने का अज़्म, शहर की सड़कों पर स्मोक फ्री इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे चलेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शों की तैयारी के लिए लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मसनूई बारिश के लिए 7000 फुट बुलंदी पर मखसूस बादल चाहिए। मतलूबा बादल मिलते ही मसनूई बारिश बरसा दी जाएगी। बारिश की है
مصنوعی بارش کے لیے بادل تھوڑے سے چاہیے اور وہ 6-7 ہزار فٹ کی بلندی پہ چاہیے. ابھی تک ہمیں نہیں مل رہے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ اسموگ الحمدللہ کم ہوئی ہے, لیکن اس میں LWMC نے بڑا رول پلے کیا ہے. اس نے سڑکیں دھوئی ہیں, سارا کچھ کیا ہے, بٹ اس کی اسٹڈی کے اوپر بھی ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے ہی ہمیں ملے گا, ہماری ٹیم 24 گھنٹے الرٹ بیٹھی ہوئی ہے, جیسے ہی ہمیں بادلوں کا وہ اسپیل ملا ہم وہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی اسکروٹنی کا معاملہ. FBR نے امیدواروں کو ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیے. ذرائع کے مطابق نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان کو ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے. مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف کراچی فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہیم صدیقی, سب اچھا ہے ان امیدواروں کے لیے؟ سب اچھا تو ہے, لیکن یہ صرف ابھی جو ہے زیادہ تر تو ہمیں سیاستدانوں کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ FBR نے امیدواروں کو جو ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں اس میں جو بڑے نام ہیں وہ تو کلیئر ہو گئے. نواز شریف, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, صادق سنجرانی اور اسی طرح سے جو ہے آصف زرداری اور شہباز شریف جو ہیں, ان کے ٹیکس گوشواروں کے بعد جو ہے ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے. لیکن جو چیز اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ FBR نے جو 28,000 سے زائد کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل جو مکمل کیا ہے, اس میں 28,000 میں صرف 8,300 سے زائد امیدوار نان فائلرز نکلے ہیں. یہ الیکشن تو لڑنا چاہتے ہیں, قومی اسمبلی میں تو پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 4700 کے لگ بھگ امیدوار جو ہیں ایسے ہیں جو FBR میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی FBR میں خود کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا. ان کا ڈیٹا جو ہے وہ جو فیلڈ دفاتر ہیں FBR کے انہیں بھیج دیا گیا ہے. FBR ان کے متعلق جو مکمل تحقیقات کرے گا. ان سب کو جو ہے وہ ٹیکس نوٹسز بھی جاری کیے جا سکتے ہیں. تو خبر یہ ہے کہ FBR نے امیدواروں کو ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. ان کے امیدواروں کی جو ٹیکس وہ امیدواروں کی جو اسکروٹنی ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے انہیں ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کرنا کیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے فہیم صدیقی, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.